أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 5 جس کا نام ہے السؤال عن المعلومات الہامۃ قسط 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 23 اکتوبر سال 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے پہلے 2 قسطوں کے اندر ہم نے اس سبق کے الفاظ، معانی اور عبارت اور اس کا ترجمہ سیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز بقیہ جو عبارت ہے اس کا ترجمہ سیکھیں گے اور اس کی مشق کو حل کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ عبارت ہمارے سامنے موجود ہے، جو اس سے پہلے قسط ہماری مکمل ہوئی تھی وہ اس طرح تھی کہ خالد کے والد نے پوچھا کہ کشتی، طیارے اور پانی کے جہاز کس نے بنائے؟ تو خالد نے جواب دیا کہ اس کا جواب میرے لیے مشکل ہے اور میں اس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے والد نے ایک اور سوال کیا۔ سوال یہ ہے، الاب من هم الذین یحرسون ثغور الہند اتحب ان تکون منہم؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ والد نے کہا وہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیا تم ان کے جیسا بننا چاہتے ہو؟ والد نے خالد سے یہ سوال کیا، اس کے ابو نے۔ خالد نے جواب دیا، خالد الجندیون یحرسون وانا اريد ان اکون منهم ولکنی ضعیف الجسم فلا یؤذن لی من الحکومت۔ خالد نے کیا جواب دیا؟ خالد نے کہا سپاہی حفاظت کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان جیسا بن جاؤں، لیکن میرا جسم کمزور ہے، اس لیے حکومت مجھے اجازت نہیں دے گی۔ یہ خالد کا جواب ہے۔ پھر اس کے والد نے کہا، الاب کیف تکون لا تسمح الحکومت لک وانت ترید؟ تو خالد کے والد نے یوں کہا اسے کہ حکومت تجھے کیسے اجازت نہیں دے گی جبکہ تو چاہتا ہے، یعنی کہ تو چاہتا ہے کہ تجھے سولجر بننا ہے، سپاہی بننا ہے، سینک بننا ہے، پھر حکومت تجھے کیوں اجازت نہیں دے گی؟ یہ سوال والد نے اس سے کیا۔ تو اس کا جواب خالد نے کیا دیا؟ خالد نعم یا ابی ان الحفاظت علی الثغور لا یکون شغلا للضعفاء لذلك لا تسمح لی۔ خالد نے یہ جواب دیا کہ جی ہاں اے میرے والد، بے شک سرحدوں کی حفاظت کرنا کمزوروں کا کام نہیں ہے، اس وجہ سے حکومت مجھے اجازت نہیں دے گی۔ یعنی وہ یوں کہنے جا رہا تھا کہ میں دبلا پتلا انسان ہوں، تو میرے جسم کو دیکھتے ہوئے حکومت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ میں
سرحد پر جا کر ملک کے سرحدوں کی حفاظت کروں اور سپاہی بنوں۔ اس سوال کے بعد پھر والد نے دوسرے مضمون پر سوال کیا۔ سوال یہ ہے، الاب کم کتابا قرأت فی فن الصرف، یعنی والد یوں پوچھ رہے ہیں کہ فن صرف میں تو نے کتنی کتابیں پڑھی ہے۔ فن صرف یعنی اسے کہیں گے گرامر، یعنی گرامر میں تو نے کتنی کتابیں پڑھی ہے۔ تو خالد نے اس کا جواب دیا، خالد انی قد قرأت 3 کتب فی هذا الفن من علم التصریف وشاذ العرف وتمرین الصرف۔ اس کا ترجمہ ہوگا، خالد نے کہا بے شک میں نے فن تصریف میں 3 کتابیں پڑھی ہیں، علم تصریف، شاذ عرف اور تمرین الصرف، یہ 3 کتابیں میں نے پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد اس کے والد اس سے سوال کر رہے ہیں صرف کے متعلق، گرامر کے متعلق۔ الاب هل يمكن لك ان تعرف هذه الصيغ لا نعلم، لا تشرب، لا تطبخين، لا تكسرون، لا يمنعان، لا يفتح، لا تظلمون، لا يحفظن، لا تحرسين، لا تأکلانی۔ والد نے سوال کیا کہ کیا تیرے لیے ان سیغوں کو پہچاننا ممکن ہے؟ لا نعلم، لا تشربو، یہ عربی کے سیغے ہیں، اس کے معنی کیا ہے یہ ہم الفاظ معنی میں پڑھ چکے ہیں، آپ وہاں سے اس کے معنی سمجھ سکتے ہو۔ تو یہ تمام سیغے کہے، یہ جو سیغے ہیں لا نعلم سے لے کر لا تأکلانی تک جو ہے الگ الگ یہ مستقل سیغے ہیں، گرامر کے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ سیغے سے مراد گردان ہے۔ تو اس کا جواب خالد نے کچھ اس طرح دیا، الابن هذا يمكن لي الصيغ الخمسة الأولى تكون للمضارع المنفي للمعروف، وباقي الخمسة تشتمل على المضارع المنفي للمجهول۔ خالد نے کیا جواب دیا، یعنی بیٹے نے جواب دیا کہ یہ میرے لیے ممکن ہے، پہلے 5 سیغے مضارع منفی معروف ہیں، باقی 5 سیغے مضارع منفی مجہول ہے۔ معروف اور مجہول کیا ہے یہ بحث انشاءاللہ العزیز ہم آگے سمجھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر جملہ ختم ہونے جا رہا ہے، سبق ختم ہونے جا رہا ہے۔ ابو خالد فرح جدا بهذا الجواب ووعده بالجائزة الثمینة۔ والد نے کیا کیا خالد کو کہ خالد کے والد اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور بڑے انعام کا وعدہ کیا، یعنی اسے یوں کہا کہ میں تجھے بڑا انعام انشاءاللہ العزیز دوں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے سبق کی عبارت الحمدللہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ آپ اس کے ترجمے کو برابر پڑھیں، سمجھیں، الفاظ معانی کو یاد کریں اور عبارت اور ترجمے کو لکھ کر میرے پرسنل نمبر پر ضرور بھیجیں۔ بہت سے طلباء اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کمزوری کر رہے ہیں، اور آئندہ دنوں کے اندر ہمارے 4تھے یونٹ ٹیسٹ بھی آ رہا ہے، اس کی بھی تیاری آپ کریں۔ آپ کو اس کا ٹائم ٹیبل بھیج دیا گیا ہے، دل لگا کر پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔